بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہم کہتے ہیں شیعہ مسلم تو ہم ایکچولی کتنی الگ الگ دنیاؤں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی عقیدت رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں خود بڑے بڑے شیعہ علماء نے کافر تک کہہ دیا۔ یہ ایک نام ہے شیعہ، لیکن اس کے اندر چھپی ہے صدیوں سال کی تقسیمات، خون اور عقیدتی جنگیں۔ آج ہم وہ راز کھولیں گے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ شیعہ اسلام کے اندر وہ فرقے جن کے بارے میں خود مسلم بہت کم جانتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات ہے۔ جو شیعہ مسلم ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ ان سے عقیدتی اختلاف ہو سکتا ہے اور ہم آج وہ اختلاف کھل کے بات کریں گے، لیکن وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ آج دنیا تمام مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، زیدی ہو یا اسماعیلی ہو۔ غزہ میں جو خون بہہ رہا ہے وہاں پوچھا نہیں جاتا کہ تم کون سے فرقے سے ہو۔ کشمیر میں، روہنگیا میں، اوئیگر میں یہ ظلم کسی ایک مسلک پر نہیں بلکہ تمام امت پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ ویڈیو فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ علم دینے کے لیے ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، غلط کوئی بھی کرے، کسی بھی انسان کو اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ دے تو وہ اسلام سے باہر ہے، پھر وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ میزان عقیدہ ہے، مسلک نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، تقلید سے نہیں بلکہ علم سے۔ ہم آج بات کریں گے شیعہ اسلام کے مختلف فرقوں کی، ان کے عقیدوں کی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کب، کیوں اور کیسے یہ الگ الگ ہوئے۔ اور سب سے اہم بات، ہم غلط شیعہ کے بارے میں بات کریں گے، وہ لوگ جنہیں خود شیعہ اماموں نے اپنی زندگی میں رد کر دیا تھا۔ تو دھیان سے سنیے کیونکہ یہ علم بہت کام کا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیعہ کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے ساتھ دینے والے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو خلافت کا مسئلہ اٹھا۔ ایک بڑی جماعت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مانا۔ یہی لوگ آگے چل کے اہل سنت والجماعت کہلائے۔ لیکن ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو کہتا تھا کہ خلافت کا حق صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو ہے، یعنی شیعہ علی تھے، اور یہاں سے شیعہ اور سنی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوچنا غلط ہے کہ شیعہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ دوستو، وقت کے ساتھ امام کے مسئلے پر، عقیدوں پر یہ تقسیم ہوتی گئی، اور آج ہم انہی تقسیموں کو سمجھیں گے۔ دوستو، دنیا میں جو شیعہ مسلمز ہیں ان میں سے تقریباً 85% سے زیادہ اثنا عشری ہیں۔ اثنا عشر کا مطلب ہے 12۔ یہ لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر 12ویں امام محمد المہدی پر ختم ہوتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق 12ویں امام 874 عیسوی میں غیبت میں چلے گئے، یعنی وہ چھپے ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ یہ موقف اہل سنت کے امام مہدی کے تصور سے الگ ہے۔ دوستو، ایران، عراق، بحرین اور لبنان کے حزب اللہ میں یہ سب اثنا عشری ہیں۔ ایران کی ولایت فقہ یعنی ایک فقی عالم کی حکومت یعنی اثنا عشری فقہ پر بیسڈ ہے۔ ان کے عقیدے کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ دوسرے، تقیہ یعنی خطرے کے وقت اپنا عقیدہ چھپانا ان کے نزدیک جائز ہے۔ تیسرے، متاع یعنی وقتی نکاح ان کے فقہ میں حلال ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک یہ مکروہ ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے فرقے پر جس کا نام ہے اسماعیلی۔ دوستو، یہ تقسیم 665 عیسوی میں آئی، 6ویں امام جعفر الصادق کی وفات کے وقت۔ ان کے بیٹے اسماعیل کا انتقال ان سے پہلے ہو گیا تھا۔ اثنا عشریوں نے کہا تو امامت اسماعیل کے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم کو ملی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا اسماعیل ہی اصلی ہیر تھے، اسی لیے امامت ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو ملے گی۔ یہی لوگ اسماعیلی کہلائے، 7 اماموں والے، اسی لیے انہیں سب عیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں قرآن کی باطنی یعنی چھپی ہوئی تفسیر پر بہت زور ہے۔ ظاہر یعنی اوپر والا معنی اور باطن یعنی اندر والا راز دونوں ضروری ہے۔ آج کے اسماعیلی امام آغا خان سلطان کریم الحسینی کینوا میں رہتے ہیں۔ یہ فرقہ دنیا کے 25 سے زیادہ ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان، انڈیا، ایسٹ افریقہ، کینیڈا سب جگہ ملیں گے،
اور ان کا موقف زیادہ لبرل ہے۔ پردہ فرض نہیں مانتے یہ لوگ، میوزک جائز سمجھتے ہیں اور اپنے امام کی تفسیر کو دین کا حصہ مانتے ہیں۔ تیسرا فرقہ ہے زیدی شیعہ، جو یمن میں زیادہ ہیں۔ یہاں کے ہوتی جو آج کل خبر میں رہتے ہیں وہ زیدی ہیں۔ یہ فرقہ 740 عیسوی میں زید بن علی، جو چوتھے امام علی زین العابدین کے بیٹے تھے، ان کی شخصیت سے وابستہ ہے۔ زید نے بنو امیہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور شہادت پائی۔ زیدی عقیدہ اہل سنت کے سب سے قریب ہے۔ وہ معصوم امام کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک امام وہ ہوتا ہے جو علم، تقوی اور شجاعت رکھتا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کی نسل ہی ہو۔ یہ لوگ تقیہ کو بھی اپنے عقیدے کا حصہ نہیں مانتے۔ اور اب سب سے اہم اور سب سے کم معلوم ہونے والی بات غلط شیعہ کے بارے میں۔ دوستو، غلط کا مطلب ہے حد سے گزرنے والے، یعنی ایکسٹریمسٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ یا دوسرے اماموں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جو شرک کی حد تک پہنچ گیا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا، جنہوں نے انہیں اللہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور خود امام جعفر الصادق جو چھٹویں امام ہیں، انہوں نے بھی غلط کو کافر کہا تھا۔ اب ان کے فرقے سنیے۔ علوی یا نصیری، سیریا کے سابق حکمران بشار الاسد کا گھرانہ علوی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہی شکل مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں قمر یعنی چاند حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نشانی ہے۔ یہ لوگ پردہ نہیں کرتے، شراب کو بھی عام حالتوں میں معافی دیتے ہیں، اور ان کے کئی رواج عیسائیت اور قدیم پگن ٹریڈیشن سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے سنی اور شیعہ علماء دونوں نے انہیں اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ علوی ترکی والے، یہ علوی سے الگ ہیں، انہیں کنفیوز مت کریے۔ ترکی میں 15 سے 20 ملین علوی ہیں۔ یہ لوگ مسجد میں زیادہ نہیں جاتے، عبادت کے لیے سیمیوی نام کی جگہ یوز کرتے ہیں۔ ان کے رواج میں میوزک، ریپس یعنی اسپریچل ڈانس اور مرد اور عورت کا اختلاط عام ہے۔ یہ خود کو مسلم کہتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں صوفی، شیعہ اور اناتولین پگن سب کا ملاپ ہے۔ پھر آتے ہیں دروزے۔ یہ 11ویں صدی عیسوی میں اسماعیلی شیعہ سے الگ ہوئے۔ ان کے بانی تھے الدرازی، جس نے فاطمید خلیفہ الحاکم کو خدا کہہ دیا۔ آج دروزے لبنان، سیریا اور اسرائیل میں ہیں۔ یہ اپنا عقیدہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ تناسخ یعنی پنرجنم بھی ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ اسلام سے اتنے دور ہیں کہ انہیں ایلموسٹ ایک الگ مذہب کہا جاتا ہے۔ بیکتاشی، یہ اوٹومن دور کے صوفی شیعہ ملاپ سے نکلے۔ البینیا اور بلکنس میں زیادہ ہیں۔ قرآن کی اپنی تفسیر کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایلموسٹ ڈیوائن مانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایک مختصر لیکن گہری داستان شیعہ اسلام کے اندر کی دنیا کی، اور یہاں ایک بار پھر وہ بات دہرانا چاہتا ہوں جو اس ویڈیو کی روح ہے۔ جو شیعہ بھائی حق پر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، تکفیر اور نفرت کی نہیں۔ دنیا میں جو طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہم کبھی کھڑے نہ ہو سکیں، لیکن ساتھ ہی حق بات کہنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اگر کسی انسان کو اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ دے، اگر شرک کرے، اگر دین کی بنیادی حدیں توڑے، تو وہ اسلام کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اسلام سے دور جانے والا ہے۔ میزان صرف ایک ہے، قرآن اور سنت، اور اس میزان پر ہم سب کو اپنے آپ کو ناپنا ہے، دوسروں کو نہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنی دلیلیں لاؤ اگر سچ میں سچے ہو تو۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خاص کر ان کے ساتھ جو اسلام کو گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی ضروری ایپیسوڈ مس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور حق پر رہنے کی توفیق دے، امت میں اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔